والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر، بہت ہی اہم عنوان پر بہت ہی اہم گفتگو ہونے والی ہے، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور پاک دامنی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، آپ کا وصف حیا، آپ کی حیا کیسی تھی؟ آج امت کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے، اپنے نبی سے، کہ آپ کی حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا ایک اخلاقی ایک وصف ہے، ایک دلی وصف ہے، ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی خطا اور اپنی کوتاہی کو دور کرنے کی فکر میں لگتا ہے۔ یہ حیا اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے، اس لیے انسان گناہ سے بچتا ہے، بے پردگی سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، بڑے اور برے بول سے بچتا ہے۔ اور یہ حیا نبی مکرم علیہ السلام کی ذات اقدس سے بھی بندہ مومن کو ہے، وہ آپ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یہ حیا معاشرتی طور پر بھی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے، بڑوں سے، استادوں سے، خاندان کے بزرگوں سے، محسنین سے۔ یہ حیا معاملات کے اندر بھی ہوتی ہے کہ انسان لین دین کے موقع پر دیانتداری سے کام لیتا ہے، زبان پوری کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، ایثار سے کام لیتا ہے۔ یہ حیا اس موقع پر بھی ہوتی ہے جب انسان کسی کے عذر کو جان کر اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ حیا بدنی طور پر بھی ہے، ذہنی طور پر بھی ہے، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر۔ یہ حیا کا جوہر انسان کے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے۔ حیا اصل میں زندہ دلی کا نام ہے، جس کا دل زندہ ہے اس میں حیا موجود ہے۔ اور یہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ حیا ایمانی جوہر ہے۔ اور ایک روایت میں تو اس حیا کو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا یکساں جز قرار دے دیا گیا، کہ پچھلے انبیاء کی وحی میں سے جو وحی اس امت کے لیے بھی پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیسی ہوگی؟ کہ حیا ساری خوبیوں کی جڑ ہے۔ جتنی بھی نیکیاں ہم لے لیں، جتنے بھی خوبیاں ہم جمع کر لیں، گن لیں، ایک فہرست بنا لیں، ان ساری خوبیوں کی بنیاد حیا سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ہر ایک خوبی میں، ہر ایک اخلاق حسنہ میں، ہر ایک کمال میں حیا کی وجہ سے خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اور پورا نظام زندگی، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے، وہ نظام زندگی بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا اگر بیچ میں سے حیا نکل جائے، کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ہر نبی کو با حیا بنایا ہے، اور حیا کو انسان کا وصف لازم قرار دیا ہے، اور انسان نہیں، ہر مخلوق میں حیا کا مادہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل سب سے زیادہ با حیا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں، اسی لیے وہ حیا کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ حیا کو، پردے کو، چشم پوشی کو،
اللہ پاک سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں یہ خوبی سب سے زیادہ ہے، اور اسی لیے اس نے حیا کا حکم بھی دیا، اور اسی لیے ہر مخلوق کے اندر، چاہے انسان ہے چاہے کوئی اور مخلوق ہے، ہر مخلوق میں اس نے حیا کا مادہ، حیا کا حصہ بکثرت رکھا ہے۔ اگر ہر مخلوق میں حیا ہے تو پھر انبیاء کرام میں حیا کس درجے کی ہوگی، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا مبارک، آپ کا وصف حیا پھر کیسا عظیم تر ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ ہوتا ہے، حضور ان کا ولیمہ کرتے ہیں، صحابہ کرام مسلمان حاضر خدمت ہوتے ہیں، کھانا تناول کرتے ہیں۔ ولیمے کا کھانا سنت ہے، ولیمے کی دعوت کرنا سنت ہے، لیکن حسب استطاعت ہے، اس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، اپنی استطاعت کے مطابق غریب کو، امیر کو، تمام اعزا اقارب کو مدعو کرنا سنت نبوی ہے۔ اور شادی کا اصل فنکشن، اصل تقریب ولیمہ ہی ہے۔ عقد نکاح کی محفل کے بعد آپ نے ولیمہ کیا، صحابہ کرام تشریف لائے، کھانا تناول کیا، کھانا کھانے کے بعد اب کس کا جی چاہتا ہے کہ در اقدس کو چھوڑ کے کہیں اور جائے؟ کون چاہتا ہوگا کہ در دولت کو ہم چھوڑ کے کہیں اور جائیں؟ تو کھانا کھانے کے بعد آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، جیسا عام طور پہ ہوتا ہے، کھانا کھایا اور گپ شپ شروع ہو گئی، بات چیت شروع کر دی۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ حضرات اب تشریف لے جائیں، لیکن آپ حیا کی وجہ سے کسی کو کہتے نہیں تھے، کبھی گھر کے اندر تشریف لائیں، کبھی باہر چلے جائیں، پھر اندر آ جائیں، انتظار فرمائیں، لیکن زبان سے کسی کو نہ کہا حیا کی وجہ سے کہ تم اب چلے جاؤ، پھر ملاقات ہوگی، زبان سے نہ کہا، اس لیے کہ حیا غالب تھی۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے کسی کو کوئی کام تک نہ کہتے تھے، اور خود کرتے تھے، چاہے مشقت ہی برداشت کیوں نہ کرنی پڑ جائے۔ حیا کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے آپ سے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے دی نہ ہو، لا یسأل شیئا الا اعطاہ، حیا کی وجہ سے کبھی انکار نہ کرتے تھے۔ اور یہ مشہور جملہ ہے، روایات احادیث سے ملتا ہے کہ آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ میں جو نہیں ہے، اس لا کے سوا، اس نہیں کے سوا کبھی کوئی نہیں آتی تھی، حیا کی وجہ سے۔ اللہ سے بھی حیا ہے، مخلوق اور بندوں سے بھی حیا ہے، تو حیا کی بنا پہ نہ کہا کہ چلے جاؤ، لیکن اللہ عز و جل اس سارے معاملے کو قرآن میں بیان کر کے ایک ادب سکھاتا ہے، اور فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، کہ تمہارا یہ طرز عمل نبی کو پریشان کر رہا ہے، فیستحیی منکم، کہتے تمہیں اس لیے نہیں کہ وہ حیا والے، حیا کرتے ہیں، حیا کی بنا پہ ایسا تمہیں نہیں کرتے کہ اٹھ کے جاؤ، اور اللہ حق بات کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا جب کھانا کھا چکو، جب محفل برخاست ہو جائے، اب اجازت لے کے چلے جاؤ، اب مزید بیٹھو نہیں وہاں پر۔ اس لیے شرعی مسئلہ یہی ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جائیں، کسی وفات پر تعزیت کے لیے جائیں، کسی خوشی کے موقع پہ، شادی بیاہ کوئی اور فنکشن تقریب ہے، وہاں شرکت کے لیے جائیں، تو وہاں اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جتنی دیر بیٹھنا میزبان کے لیے رحمت اور راحت کا باعث ہو۔ اگر میزبان کو مزید بیٹھنے سے مشکل یا پریشانی ہو تو ادب یہ ہے کہ فوراً اجازت لے کے آدمی رخصت ہو جائے، یہ ادب یہاں سکھایا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں اٹھایا، اس حیا کی وجہ سے جو اللہ پاک نے آپ کو عظیم وصف عطا فرمایا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغہ عن احد بما یکرہ، کہ جب حضور کو کسی کی کوئی بات پہنچتی جو حضور کو ناپسند لگتی، تو کبھی نام لے کے نہ فرماتے، لم یقل ما بال فلان، آپ کبھی یہ نہ فرماتے کہ فلاں شخص اسے کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے یا ایسا کرتا ہے، کسی کا نام نہ لیتے، بلکہ یوں فرماتے ولیکن یقول ما بال اقوام، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یصنعون او یقولون، کہ وہ ایسا کرتے ہیں یا ایسا کہتے ہیں،
آپ کسی کو یہ کہہ کے منع نہ فرماتے کہ تم ایسے کرتے ہو، مجمع میں کسی کا نام لے کر کسی کی غلطی نہ بتاتے، اس حیا کی وجہ سے کہ اگر سب کے سامنے کسی کا نام لے کر اس کی غلطی بتائی جائے گی تو اس شخص کو شرمندگی محسوس ہوگی، اس انسان کو آر محسوس ہوگی، اس کی شرمندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی بھی حیا فرماتے ہیں۔ اور عام مجمع میں کہتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وَيَنْهَا عَنْ، اس بات سے منع کر دیتے، لیکن وَلَا يُسَمِّ فَاعِلًا، اس کرنے والے کا نام زبان پر نہ لاتے حیا کی بنا پہ۔ فرمایا کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحاشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، کہ اللہ کے نبی کبھی زندگی میں نازیبا جملہ، فحش بات کبھی زبان پر نہ لائے، کبھی بازاروں میں اونچی آواز سے بولتے نہیں تھے، کبھی چیخ کر بات نہیں فرماتے تھے، ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، اور کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو و یصفح، اللہ کے نبی لوگوں کو معاف کرتے تھے، دلوں کو صاف فرماتے تھے۔ اور یہ وہ وصف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حیا کا وصف، یہ زندگی کے آداب کا وصف، یہ اخلاقی وصف، یہ وہ آپ کی نبوت کی نشانی تھی جو پچھلی کتابوں کے اندر بھی انبیاء کرام کی وحی کا حصہ رہی ہے۔ یہ تورات و زبور کے اندر، انجیل کے اندر بھی یہ حضور کی نشانی بیان کی گئی تھی، اور بعض صحابہ جو اہل علم تھے، سابقہ کتابوں کا علم رکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہما، یہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہماری پچھلی کتابوں کے اندر حضور کی یہ نشانی ان کتابوں کے اندر اللہ نے وہاں بھی بیان فرمائی ہوئی۔ یہ حیا کا عظیم وصف تھا، اور مشہور روایت ہے کہ شب معراج کے موقع پر اللہ عز و جل نے 50 نمازوں کا حکم دیا کہ جائیے امت کو تحفہ دیجیے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، درخواست کی کہ آپ دوبارہ تشریف لے جائیے اور 50 نمازوں میں کمی کی التجا کیجیے۔ یہ آنا جانا ہوا، 50 ہو گئیں اللہ کی رحمت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ حضرت یہ 5 بھی آپ کی امت پر بھاری ہو جائیں گی، آپ کی امت یہ 5 بھی پوری نہیں پڑھ سکے گی، آپ پھر دوبارہ تشریف لے جائیے۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اب اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں یہ 5 بھی کم کرواؤں، اس کی بھی درخواست کروں، تو اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ تو حیا اس کا مطلب ہے کہ اپنے رب سے بھی انسان کو کرنی چاہیے، اور وہ حیا یہ ہے، اس حیا کی وجہ سے انسان نماز نہ چھوڑے۔ اس کلام سے یہ پتہ چلا کہ بغیر شرعی عذر کے نماز کو چھوڑنا حقیقت میں یہ حیا سے محروم ہونا ہے۔ اس لیے نماز کا وصف کیا بیان کیا، نماز کی خوبی کیا بیان کی، نماز کا اثر زندگی پر کیا ہوگا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے۔ نمازی آدمی کو اپنا جسم بھی پاک رکھنا پڑے گا، اپنا لباس بھی پاک رکھنا پڑے گا، اور پردے کے مطابق رکھنا پڑے گا۔ نمازی آدمی کو اپنے دل دماغ، اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی نگاہ تک کو پاک رکھنا پڑے گا، پھر نماز کا اس کو صحیح فائدہ ہوگا اور نماز کا اثر زندگی میں نظر آئے گا۔ فرمایا اب مجھے رب سے حیا آتی ہے۔ اور پھر ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، اللہ سے حیا کرو حق الحیا، جو حیا کرنے کا حق ہے۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم الحمدللہ اللہ سے حیا تو کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا لیس ذالک، میری مراد یہ نہیں ہے۔ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ولیکن الاستحیاء من اللہ، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تحفظ رأسا وما دعا، کہ اپنے سوچ کی برے خیالات سے حفاظت کرو، یہ اللہ سے حیا ہے۔ اب دیکھیے کتنی گہری بات ہے، میرے دماغ میں کیا ہے کسی کو کیا پتا سوائے رب کے یا مجھے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان ساری دنیا سے چھپ کر جو چاہے سوچے، کوئی روک ٹوک نہیں سکتا ہے۔
چاہے وہ کعبے کے سائے میں بیٹھ کر، اگر خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر بھی خدا نخواستہ اگر برا سوچتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ لیکن ایک ذات ہے جو اس خیال کو بھی جانتی ہے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل حیا تو یہ ہے کہ اپنے دماغ کو بھی برے خیال سے پاک رکھو، اس لیے کہ وہ رب دل و دماغ کے خیالات کو آنے سے پہلے جانتا ہے۔ ہر انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کس موقع پر وہ کیا سوچتا ہے، یہ صرف رب جانتا ہے۔ تو اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، جو کچھ دماغ میں ہے اس کی حفاظت کرو، یہ اللہ سے حیا ہے۔ اور فرمایا والبطن وما ہوا، اور اسی طرح جو پیٹ میں جا رہا ہے اس کی بھی حفاظت کرو، یعنی حرام مت کماؤ، حلال کماؤ۔ حرام کمانا بے شرمی کی بات ہے، حرام کمانا بے شرمی کی بات ہے، اور حیا حلال کمانے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ ایک انسان اگر کسی چوک، کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جوتے بھی سی رہا ہے، جوتے پالش کر رہا ہے، اس بیچارے کے پاس اگر کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو واللہ العظیم یہ شخص بھی بڑا قابل احترام ہے، اس لیے کہ وہ حلال تو کما رہا ہے، حلال تو کما رہا ہے۔ اور ایک انسان سب سے بڑی افسری کی سیٹ پر بیٹھ کر خدا نخواستہ رشوت لیتا ہے، حرام کماتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، دنیا چاہے اس کی جتنی چاہے عزت کر لے، اللہ رسول کے نگاہ میں یہ شخص ذلیل ترین انسان ہے معاذ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حیا نہیں کرتا، رب سے حیا نہیں کرتا۔ پیٹ میں حلال جانا چاہیے، اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو حلال کھلانا چاہیے، چاہے محنت مزدوری کر کے کھلا دے۔ وہ محنت مزدوری کرنے والا انسان چاہے حلال کما رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کا دوست قرار دے رہے ہیں۔ مشہور حدیث القاسب حبیب اللہ، القاسب حبیب اللہ، اللہ کے نبی نے تو اس غریب کے ہاتھوں کو چوما ہے، بوسہ لیا ان ہاتھوں کا کہ جو ہاتھ محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے۔ اس سے بڑی مزدوری کرنے والے کے لیے، محنت کر کے کمانے والے کے لیے، حلال کمانے والے کے لیے اور عزت افزائی دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی اس کو اللہ کا اور اپنا دوست قرار دے رہے ہیں اور اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہاتھ حلال کماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پیٹ کو برائی سے، حرام سے پاک رکھو۔ اور پھر تیسری بات فرمائی کہ ومن اراد الآخرہ، جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ترک زینت دنیا، جو دنیا کی ریل پیل ہے، دنیا کی لذتیں ہیں، جو دنیا کی عیش پرستیاں ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ تو یہ تین کام جو کرے گا فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جو یہ تین کام کرے گا، فرمایا کہ اصل میں یہ اللہ سے صحیح معنی میں حیا کرنے والا ہے۔ پہلا کام کہ انسان سب سے پہلے اپنے ذہن کو برائی سے پاک رکھے، دوسرا کام اپنے پیٹ کو حرام سے، برائی سے پاک رکھے، اور تیسرا کام دنیا کی عیش پرستی کو چھوڑ دے اور آخرت کی فکر میں لگ جائے، کیونکہ وہاں اللہ کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے۔ اب وہاں کی حیا سامنے آئے کہ مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا، مجھے میرے اعمال کا جواب دینا ہوگا، تو میں رب کو کیا جواب دوں گا، کیا لے کر جاؤں گا اس کے لیے، کیسے اعمال میرے ہونے چاہیے، یہ حیا ہے، حق الحیا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دیں۔ یہ اپنے خالق سے حیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیا اللہ نے بدرجہ اتم عطا فرمائی تھی۔ اتنی حیا تھی کہ رزق، زمین پہ روٹی کا ٹکڑا اگر دیکھا ہے تو اس کو بھی اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کو رزق کی بھی عزت کر رہے ہیں اور عزت کا حکم دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو رزق ہے نا، یہ روٹی کا ٹکڑا ہے۔ آج شادی حالوں میں کس طرح لوگ رزق کی پامالی کرتے ہیں اور کن کن فنکشن کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب ہر انسان معاشرہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ایک روٹی کا لقمہ بھی زمین پہ گرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا رزق کسی سے روٹھ جائے، یعنی اللہ اس ناقدری کہ اللہ کا رزق ہے نا، وہ ایک روٹی کا لقمہ، وہ ایک پانی کا قطرہ، اس پر بھی حیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے اس رزق، پانی کے ایک قطرے کو بھی انسان ضائع نہ ہونے دے، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ سے حیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے،
حضرت ایوب علیہ السلام سب کچھ اللہ نے لے لیا سوائے جان کے اور سوائے ایک بیوی کے، سب کچھ مل گیا اللہ، لیکن صبر کرتے رہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ سونے کی تتلیوں کی بارش فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ایوب علیہ السلام دوڑ دوڑ کر ان سونے کی تتلیوں کو جمع کر رہے ہیں۔ وہ لالچ نہیں تھی، پوچھا ایوب سب کچھ لے لیا، اف تک نہ کیا، یہ اب سونے کی بارش ہو رہی ہے تو لپک لپک کے جمع کر رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لالچ تو نہیں تھی، پھر کیوں لے رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں اس سونے کے ٹکڑے کو نہیں دیکھ رہا، میں دینے والے کو دیکھ رہا ہوں کہ جس رب نے مجھے دیا ہے رزق حلال، میں اس رزق حلال کی قدر کرتا ہوں۔ اس سے حیا آتی ہے کہ رب نے دیا ہے تو اس رزق کی بھی قدر ہو۔ اور میں اگر یہ رزق میں ناقدری کی بنا پہ اگر کسی سے چھن جائے تو بسا اوقات سات سات نسلیں رزق سے محروم کر دی جاتی ہیں معاذ اللہ۔ تو رزق پہ حیا ہے۔ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا جھک کر کھا رہے ہیں، دو زانو ہو کے بیٹھ کے کھا رہے، اللہ سے حیا آ رہے کہ رب نے مجھے یہ رزق دیا ہے۔ زندگی میں کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا سوائے انتہائی مجبوری کے عالم میں، سوائے زندگی کے آخری ایام میں، کہ اس وقت روایات بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار کا عالم ہے، انتہائی ضعف اور تکلیف کی حالت میں ہے، تو اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے آپ نے جو ہے وہ مسواک کا عمل فرمایا، لیکن زندگی بھر اس موقع کے علاوہ کبھی ٹیک لگا کے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، صرف کس لیے کہ رب کا رزق ہے، اس رب کے رزق کو اختیار کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، تو احترام کے ساتھ اس رب سے حیا آ رہی ہے۔ اور حیا کا عالم کیا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، اتنی دور تشریف لے جاتے۔ اور سنت عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے انسان کو، امت کو یہ تک سکھایا ہے کہ جب آپ قضائے حاجت فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے، تو اپنی تہبند کو اس وقت اپنے جسم سے اوپر فرماتے جب زمین کے بیٹھنے کے قریب ہو جاتے۔ وہ جو ایک لمحہ تھا، اس ایک لمحے کے اندر بھی جتنی حیا کی پاسداری ممکن تھی اتنی فرماتے، کہ جب بیٹھنے کے قریب ہوتے اس وقت اپنی تہبند مبارک کو اوپر فرماتے اور قضاء حاجت فرماتے۔ حیا کا عالم یہ ہے۔ اور امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، پوری امت کی روحانی والدہ محترمہ ہیں، اور آپ کی حیا اور پاک دامنی پہ اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائیں، قرآن نازل فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں اب میاں بیوی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ زندگی بھر کبھی میں نے اللہ کے نبی کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھا، نہ آپ نے مجھے دیکھا نہ میں نے آپ کو دیکھا۔ اب کیسی حیا تھی؟ اب میاں بیوی کے حوالے سے اللہ کا حکم مختلف ہے، لیکن حیا کا عالم یہ ہے کہ ایک برتن، فرماتے ہیں کہ ایک برتن میں ہم غسل کرتے، ایک برتن سے غسل فرماتے، لیکن کبھی برہنہ حالت میں نہیں دیکھا۔ اور جب میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کے نبی نے اپنے طرز عمل اور سنت سے امت کو حیا عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اس وقت بھی اونٹ کی طرح یا جانوروں کی طرح بالکل برہنہ مت ہو جایا کرو، بلکہ چادر یا کپڑے کا استعمال کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک امت کو حیا عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص کسی کے ستر پہ نظر ڈالتا ہے تو اس نظر ڈالنے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جس کے ستر پہ نظر پڑتی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایک شخص برہنہ غسل کر رہا تھا، اللہ کے نبی کو پتہ چلا، فوراً ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا دیکھو اللہ حیا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر حیا ہے، حیا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں ستر پوشی کا حکم دیا گیا ہے، جب بھی غسل کرو تو پردہ کر لیا کرو، برہنہ ہونے سے منع فرمایا حیا کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا تھا اور اس کے ران پر، ٹانگ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے ڈانٹ کے فرمایا تمہیں جانتے نہیں کہ ران بھی، ٹانگ بھی ستر کا حصہ ہے، نہ اپنی ران کو بغیر کپڑے کے دیکھو، نہ کسی اور کی ران کو، ٹانگ کو بغیر کپڑے کے دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے بازار میں، تو آپ نے شلوار قمیص کا لباس لٹکا ہوا دیکھا، آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور اس میں امت اور علماء کی دو آراء ہیں
کہ اللہ کے نبی نے شلوار قمیص کا لباس پہنا ہے یا نہیں پہنا، اس میں مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں زیبتاً فرمایا، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں فرمایا، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار قمیص کے لباس کو دنیا کا بہترین لباس قرار دیا ہے۔ تو شلوار قمیص کا لباس پہننا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کے ان پڑھ ہونے کی دلیل ہو۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شلوار قمیص کے لباس کو جس حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کسی اعلیٰ دنیاوی تعلیمی ادارے میں یا کسی مقام پر کوئی شخص شلوار قمیص پہن کے چلا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ان پڑھ آدمی ہے معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی نے تو اس کو سب سے زیادہ باحیا لباس قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے شلوار قمیص کے لباس کو دیکھا، پسند کیا اور خرید لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کہ آپ اس لباس کو پہنیں گے؟ آپ نے شلوار قمیص کا لباس خریدا ہے کہ آپ اس کو زیبتاً فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں میں اس کو پہنوں گا، سفر میں بھی پہنوں گا، حضر میں بھی پہنوں گا، دن میں بھی پہنوں گا، رات میں بھی پہنوں گا، اس لیے کہ یہ لباس ستر پوشی کے لیے سب سے بہترین ہے اور مجھے میرے رب نے ستر پوشی کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کی حیا، آپ کی زندگی مبارک ایک کھلی کتاب کی مانند اور حضرت ابو سعید خدری کی یہ حدیث بھی سماعت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، کہ اللہ کے نبی اس کنواری جس عورت کی حیا سے بھی زیادہ حیا والے تھے جو اپنے پردے کے اندر بیٹھ کر بھی حیا سے چپکی جا رہی ہو، کہ ایک خاتون جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ اپنے پردے کے اندر بیٹھی ہے لیکن پھر بھی اتنی حیا والی ہے، اللہ کے نبی کی حیا اس خاتون سے بھی بڑھ کر تھی، اور اتنی حیا والے تھے کہ اگر کسی کی کوئی بات ناپسند ہوتی اذا کرہ شیئن، کسی کی بات ناپسند ہوتی تو اپنی زبان سے منع نہ فرماتے۔ عرف فی وجہی، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھ کر پہچان لیا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کو یہ بات ناپسند ہے۔ آپ حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے یا حیا کی وجہ سے بات چیت کرنا بند کر دیتے تھے حیا کی وجہ سے، اور یہ وہ حیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتا، اس سے غلطی ہو جاتی اور وہ اپنا عذر پیش کرتا کہ جناب مجھ سے غلطی ہوئی حضرت لیکن یہ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ کے نبی حیا کی وجہ سے اپنی گردن مبارک کو جھکا لیتے، اس شخص کا عذر قبول فرماتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر ناراض ہوتے تو چہرہ پھیر لیتے لیکن جب خوش ہوتے تو آپ مسکرا دیتے۔ حیا کی وجہ سے قہقہ لگانا کبھی کبھی ثابت ہے، اکثر آپ کی ہنسی وہ مسکراہٹ کی صورت میں ہوتی تھی، قہقہ یعنی آواز والی ہنسی نہیں ہوتی تھی، اور حیا کا عالم یہ تھا کہ جب ہنستے تھے تو نیچے دیکھتے تھے یا اپنی آنکھوں کو بند فرما لیتے تھے، کہ حیا کا یہ عالم تھا۔ آپ کی حیا خالق سے بھی تھی کہ بندگی میں اطاعت میں سب سے کامل و اکمل تھے، آپ کی حیا اپنے اہل خانہ سے بھی تھی، آپ کی حیا ازدواجی زندگی کے اندر بھی تھی، آپ کی حیا معاملات کے اندر بھی تھی۔ اگر کسی شخص سے لین دین کے اندر کوئی معاملے میں غلطی ہو جاتی تو اللہ کے نبی حیا کی وجہ سے اس کو صرف اتنا فرماتے کہ تمہاری وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، یا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسے کام کرنے لگ گئے ہیں، اتنا، اس سے زیادہ کبھی کچھ نہ فرمایا۔ اور یہ معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، عدل انصاف کے اندر، اخلاقیات کے اندر جتنے بھی اخلاقی کمالات ہیں، اخلاق نبوی ہیں، ان تمام اخلاق نبوی کا خلاصہ حیا کی صورت میں ہے۔ اللہ رب العزت اس حیا کو ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشیں۔ آج یہ حیا ہماری تعلیم کا سب سے اہم جز ہونی چاہیے تھی۔ آج کسی مسلمان بچے یا بچی کو سب سے پہلے حیا کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اسی حیا کو پسند فرمایا، اسی حیا کا حکم دیا۔ بچوں کے حوالے سے بھی، بچوں کے لباس پہ اللہ کے نبی نے نگاہ رکھی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
اگر کوئی چھوٹی بچی بھی کوئی ایسا لباس پہن لیتی کہ جو نامناسب ہوتا، اللہ کے نبی اس پر بھی ناراض ہوتے۔ اس لیے امی عائشہ صدیقہ نے ایک بچی کو دیکھا کہ جس نے پتلا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، آپ نے ڈانٹا، وہ دوپٹہ لے کے اس کو موٹی چادر عطا فرمائی کہ یہ ہے عورت کی حیا کی پاسداری کا طریقہ کار۔ اللہ پاک اس حیا کو سمجھنے اور معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔